السلام علیکم۔ ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جو مطالبات بیان ہوئے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ایک اور وصف ہے جو اہل ایمان کا بیان ہوا ہے، اور عام طور پر اسے ایمانیات کی فہرست میں ایک چیز کے طور پر بیان کر کے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے توجہ دلائی، یہ اتنی غیر معمولی آیت ہے جو کمال طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والی ہر وحی کی اور ہر کتاب کے نزول کی اور ہر نبوت کی کھلی تردید کر دیتی ہے کہ فلاح و نجات میں فلاح و نجات کے لیے، آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے یہ مطالبہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے اس کو مانا جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے اسے مانا جائے۔ اس کے بعد کی کسی وحی کے تصور سے قرآن مجید خالی ہے۔ تو جو شخص قرآن مجید کو مانتا ہے وہ ایسی کسی بات کو اور ایسے کسی دعوے کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ ایک اور پہلو اس وصف کا یہ ہے کہ اس میں یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں صحابہ کرام کی صفات ہیں، اور صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کا آبائی دین شرک تھا۔ صحابہ کرام نے دین شرک کو چھوڑا اور توحید کی دعوت کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس پر وہ ایمان لائے، اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا بھی قرآن مجید پر ایمان لانے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا ہے، تو انہوں نے بغیر کسی تعصب کے پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کی، حالانکہ ان انبیاء کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے اور سابقہ انبیاء بنی اسرائیل سے تھے، لیکن ان کا تعصب اس ایمان میں ہرگز آڑے نہیں آیا۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ حکم یہ تھا کہ خانہ کعبہ یا مکہ کی سمت رخ کر کے نماز پڑھی جائے، تو اس سمت میں پڑھتے رہے۔ حکم ہوا کہ بیت المقدس کی سمت رخ کر کے نماز پڑھی جائے، تو اس کی طرف نماز پڑھ لیتے۔ حکم ہوا کہ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر دیا جائے، تو اس کی طرف رخ پھیر دیا۔ تو ان کے لیے کبھی مسئلہ ہی نہیں بنا کہ وہ کس کے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، کس شہر کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے ہیں اس لیے ان پہ ایمان لا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان پہ ایمان لانا ہے۔ ان کا ایمان ہر تعصب سے بلند تھا۔ تو جو اصل وصف یہاں پر پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کو ہر طرح کے تعصب سے اوپر ہو کر مانا جائے، اور یہ وہ وصف ہے جو آج کے مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر شاید ناپید ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اپنے فرقے سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، ہم اپنے خاص نقطہ نظر سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، ہم اپنے خاص عالم اور خاص گروہ سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، لیکن قرآن مجید ہمارے سامنے جو رویہ رکھتا ہے وہ یہ کہ ایک بندہ مومن کو حق پرست ہونا چاہیے۔ حق اگر اپنے گروہ میں ہے، اپنے قبیلے میں ہے، تو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ حق اگر کسی اور گروہ میں ہے، کسی اور قبیلے میں ہے، کسی اور قوم میں ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور یہی وہ رویہ ہے جو انسان کی فلاح و نجات کا باعث بنے گا۔